عبرانیوں کے نام اس کا 12واں باب اور 5ویں آیت سے دیکھیں گے. لیٹر ہیبریو چیپٹر 12 ورس 5 سے تلاوت کریں گے. لکھا اور اس نصیحت کو بھول گئے جو تمہیں فرزندوں کی طرح کی جاتی ہے. اے میرے بیٹے خداوند کی تبلیغ کو ناچیز نہ جان، اور جب وہ تجھے ملامت کرے تو بے دل نہ ہو، کیونکہ جس سے خداوند محبت رکھتا ہے اسے تبلیغ بھی کرتا ہے، اور جس کو بیٹا بنا دیتا ہے اس کے کوڑے بھی لگاتا ہے. تم جو کچھ دکھ سہتے ہو وہ تمہاری تربیت کے لیے ہے. خدا فرزند جان کر تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے. وہ کون سا بیٹا ہے جسے باپ تبیہ نہیں کرتا؟ اور اگر تمہیں وہ تبیہ نہ کی گئی جس میں سب شریک ہیں تو تم حرام زادے ٹھہرے نہ کہ بیٹے. خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے. بیٹھے تشریف رکھیے. ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہلیلویا خدا کی تعریف ہو کہ وہ ہمیں بیٹے بناتا ہے. اور عزیزوں آج sorrow and troubles، دکھ اور مسائب کی سیریز کا تیسرا میسج ہے. پہلے ہم نے پہلے میسج میں جانا کہ دکھ اور مسائب کیا ہوتے ہیں، اور ایک مسیحی کی زندگی میں دکھ اور مسائب کا آنا ضرور ہے. پھر ہم نے دوسرے میسج میں یہ بات سیکھی کہ دکھ اور مسائب کی وجہ کیا ہے، کیونکہ جب تک ہم وجہ نہ جان لیں تب تک اسے دور کرنا مشکل ہو جاتا ہے. کوئی بھی ڈاکٹر ہے نا، جب تک وہ تشخیص نہ کر لے، کسی بیماری کی تشخیص نہ کر لے، تب تک علاج نہیں ہو سکتا. علاج کے لیے تشخیص کرنا نہایت ضروری ہے. ٹھیک اسی طرح ہم نے اس بات کو جانا، یعنی کہ تشخیص کی کہ ریزن کیا ہے، وجہ کیا بنتی ہے، کیوں دکھ اور مصیبتیں آتی ہیں. کچھ پازیٹیو چیزیں ہم نے سیکھی اور کچھ اس میسج میں ہم نے نیگیٹو چیزیں سیکھی. نیگیٹو سے مراد کہ کچھ وہ وجوہات جو ہم سمجھتے نہیں کہ یہ دکھ تکلیف آنے کی وجہ بن سکتے ہیں. نیگیٹیوٹی ہمارے اندر اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہم نیگیٹیوٹی کو نیگیٹیوٹی سمجھتے ہی نہیں ہیں. سنو، ہم نے سیکھا کہ یہ دکھ اور مصیبتیں 3 سے 4 اینگلز میں ہماری زندگی پر اٹیک کرتی ہیں. یعنی کس کس زاویے میں یہ دکھ اور مصیبتیں ہم پر حملہ کرتی ہیں یا آتی ہیں. پہلے نمبر پر جسمانی طور پر یہ دکھ اور مصیبتیں ہم اپنے جسم پر چھینتے ہیں، چینج کرتے ہیں. یہ دکھ اور مصیبتیں ہم اپنے بدنوں پر جھیلتے ہیں. کیسے جھیلتے ہیں؟ بیماریاں، پرابلمس، یہ جو ہم اپنے بدنوں پر
طرح طرح کی بیماریاں یا تکلیفیں یا انفیکشنز یا اور بدنوں کے اندر جو پرابلم چلتی ہیں، اب کسی کو سر درد ہوتی ہے، کسی کا گردوں میں پتھری ہے، کسی کو، یہ بیماریاں ہی ہیں نا، اور بھی ان جیسی کئی بیماریاں. تو ہم جسمانی طور پر ان دکھوں اور مسائل مصیبتوں میں سے ہو کر گزرتے ہیں. دوسرے نمبر پر کس زاویے میں ہم دکھ اور تکلیف کا شکار ہو سکتے ہیں، وہ ہے ذہنی طور پر. مینٹلی ہم اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، مینٹلی طور پر ہم کشمکش کا شکار ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے نا، ہم دوراہے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم اس طرف جائیں یا ہم اس طرف جائیں. یہ ذہنی کشمکش ہے. یہ دوسری دکھ اور مصیبتوں کی وجہ یہ بن سکتی ہے کہ ہم ذہنی طور پر دکھوں کا شکار ہو جائیں. کئی دفعہ ہم کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے پر غصہ بڑا ہوتا ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اندروں ہی اندر بولو بھائی کیا کرتے ہیں، اندر ہی اندر پکاتے رہتے ہیں کھچڑی. کئی باری یہ ذہن ہمیں خیالوں میں اس شخص کا بہت بڑا نقصان کر کے واپس بھی آ جاتے ہیں. کئی دفعہ خیالوں میں لڑائی لڑائی کر کے پھینٹی موٹی لا کے واپس بھی آ جاتے ہیں. ذہن میں خیال میں ایسے ہو جائے ویسے ہو جائے، کشمکش کا شکار ہے. پھر تیسری وجہ جس سے ہم دکھ اور مصائب کا شکار ہو سکتے ہیں، مالی طور پر ہم پر آزمائش آ سکتی ہے دو طرح سے. یا مال جب آتا ہے تب ہم آزمائش میں پھنس جاتے ہیں، یا مال جاتا ہے. اس کو اچھے الفاظ میں کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس دولت آتی ہے ہم امیر ہو جاتے ہیں، اور جب دولت جاتی ہے تو غریب ہو جاتے ہیں. لیکن جب دولت آتی ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن جب دولت جاتی ہے تو ہم بڑے اداس ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک حالت ہے کہ ہم مالی طور پر دکھ کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر آپ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ عمر میں تو آپ بڑے ہو گئے، 35 40 50 سال کے ہو گئے، کیا آپ روحانیت میں یا زندگی کے اتار چڑھاؤ میں ایک قدم آگے گئے ہیں یا نہیں، یہ اپنا چیک کر لیجئے گا. میں آپ کو ایک فارمولا دینے لگا ہوں. اگر آپ کی زندگی میں پیسہ آئے، کیا میں نے کہا، پیسا آئے یا آپ کی زندگی سے پیسہ آتے ہوئے آپ اوور ایکسائٹیڈ نہ ہو، ایویں چھالا نہ مار دے پھرو تے جال لگے ایویں روتے نہ پھرو، آپ نارمل رہیں. جاتے ہوئے آپ اپنے آپ کو سنبھال لیں اور آتے ہوئے آپ ہوا میں نہ اڑیں، تو آپ زندگی کے ایک قدم آگے چلے گئے. بولے آپ آگے چلے گئے. سمجھے، آپ کی زندگی میں مٹیریلسٹک چیزیں جو ہے وہ اہمیت نہیں رکھتی، آپ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. آپ کا جسم، آپ کی صحت، آپ کا بدن جو ہے، وہ آپ کا خاندان جو ہے، وہ آپ کے لیے زیادہ ضروری ہو گیا. اس دکھ کا کیا فائدہ جنہیں نال اپنے آپ کو ہارٹ اٹیک کرا لینا، اور اس خوشی کا کیا فائدہ جتنا تھوڑا بلڈ پریشر آئی ہو جائے. کیا خیال ہے؟ تو مالی طور پر
جسمانی طور پر دکھا سکتا ہے، مالی طور پر دکھا سکتا ہے، ذہنی طور پر دکھا سکتا ہے، اور آخری بات روحانی طور پر اٹیک۔ آپ اٹیک میں آتے ہیں دو طرح سے، جب آپ خدا سے دور جاتے ہیں آپ انڈر اٹیک ہوتے ہیں، پوری طرح ابلیس کے قبضے میں ہوتے ہیں، اور جب آپ خدا کے ساتھ جاتے ہیں تو ابلیس آپ کو بار بار آپ کے ٹریک سے لانا چاہتا ہے، آپ کو یسوع کی ذولی سے باہر لے کر جانا چاہتا ہے، آپ کو یسوع کی ذولی سے دور لے کر جانا چاہتا ہے۔ سو گیٹ ریڈی۔ اگر دور رہ کر مصیبتیں آ رہی ہیں تو سمجھ جائیے کہ یسوع آپ سے پیار کرتا ہے، آپ کو بلا رہا ہے، اور اگر یسوع میں رہتے ہوئے پرابلمز آ رہی ہیں تو پھر خوشی منائیں کہ آپ ان میں سے ایک ہیں جن کو خدا پیار کرتا ہے، اور خدا ابلیس کو اجازت دیتا ہے جہاں میرے بندہ کو آزما لے وہ ثابت قدم لے گا، بولے آپ ان میں سے ایک ہیں۔ اگر آپ دعا بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، رسم بھی کرتے ہیں، پھر بھی آ گیا تو پھر سمجھے کہ ایوب کی طرح آزمائے جا رہے ہیں، تو پھر ایوب کی طرح ہی آپ کا منہ کھلے، خدا نے دیا، وہ اونچی بات بھی کہہ رہا ہے، خدا نے دیا، خدا کا نام، ہاں جی۔ سو آئیے آج کا جو مضمون ہے وہ ہے دکھ تکلیفیں آنے کا مقصد کیا ہے، پرپس آف سورو اینڈ ٹربلز، پرپس کیا ہے، لاسٹ ہم نے سیکھا ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے، آج ہم سیکھیں گے پرپس کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ تو آئیے آج دکھ اور مصیبتوں کے مقصد کو جان کے آپ روحانی طور پر ایک قد، آپ کا قد بڑھا جائے گا، میرا ایمان ہے اگر آپ اس بات کو آج سمجھ گئے۔ حوالہ کیا ہم نے پڑھا، دوبارہ حوالے میں آئیے واپس، 8ویں آیت دیکھیں گے ذرا، اور اگر تمہیں یہ تبیین نہ کی گئی جس میں سب شریک ہیں تو تم حرام زادے ٹھہرے نہ کہ بیٹے۔ اب اس بات کو سمجھ لیجئے کہ خدا ٹھیک اسی طرح جیسے دنیاوی باپ، یہ دونوں کٹھے ایک طرف سے کام کرتے ہیں، جیسے دنیاوی باپ اپنے بیٹے کو غلط درست میں تمیز کرنے کے لیے کبھی کبھی سختی کرتا ہے، کبھی کبھی ڈانٹتا ہے، کبھی کبھی مارتا ہے، کبھی کبھی زیادہ سختی کرتا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، باپ کا مقصد کیا ہوتا ہے بچے پر سختی کرنے کا، کیا مقصد ہوتا ہے بھائیو، کیوں کرتے ہیں سختی، وجہ کیا کہ سدھر جائے، ایک بندہ بن جائے۔ اگر ہمارا گردی سے روکیں گے اس کا فائدہ ہے کہ نقصان، اگر نشے بازی سے روکیں گے تو اس کا فائدہ ہے کہ نقصان، اگر بچے کو پڑھنے کے لیے کہیں گے اس کا فائدہ ہے کہ نقصان، فائدہ، اگر لڑائی جھگڑے سے روکیں گے تو فائدہ ہے کہ نقصان۔ تو باپ اور ماں جو ایڈ کر لیتے ہیں، یہ ماں باپ جو ہے یہ بچوں کو غلط بات سے روکتے ہیں، اور کبھی کبھی دکھائی بھی ہو جاتی ہے۔ ایک اسپیشل بچہ ہے، وہ من کہتا ہے کہ میں بڑا شرارتی ہونا تھا بچپن سے، تو منو بڑی کوٹ پہنتی سی، میں کہتا منو منجی نہ بن کے مار دی سی میری امی، وجہ بندہ بن جائے، بندہ بن جائے۔ تو آپ جرمایا ایڈم موزیس سے بھی پوچھ سکتے ہیں، کدی کدی ہو جاتی ہے نتی سیوا، یس، وجہ بندے بن جائے، وجہ بندے بن جائے۔ تو پھر یاد رکھیے اگر دنیاوی باپ اپنے بچوں کو سدھارنے کے لیے سختی کرتا ہے، کبھی کبھی تنبیہ کرتا ہے، کبھی کبھی نصیحت کرتا ہے، اور غصے میں کبھی پیار سے کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح آسمانی باپ بھی
اپنے بیٹے اور اپنی بیٹیاں جانتے ہوئے کبھی کبھی دکھوں کو آنے دیتا ہے، کبھی کبھی مصیبتوں کو آنے دیتا ہے، کبھی کبھی پریشانیوں کو آنے دیتا ہے، تاکہ یہ صرف اچھا نہ کھائے، یہ کبھی کبھی تھوڑا خراب بھی ہو جائے، پھر دیکھتا ہوں یہ پک جائے تاکہ ایمان میں مضبوط ہو جائے، تاکہ ان کی زندگیاں میرے ساتھ اچھے حالت میں بھی رہے اور بری کنڈیشن میں بھی یہ میرے ساتھ ہی جڑے۔ تو جن کو تنبیہ نہیں کی جاتی ان کے لیے لفظ بڑا خطرناک لکھ دیا گیا۔ کیا لکھا گیا؟ لکھا ہے بیٹوں کو تنبیہ کی جاتی ہے اور جن کو نہیں کی جاتی وہ حرامزادے ہیں۔ اس کا مطلب ہے تنبیہ کرنے والا باپ اور جسے کی جا رہی ہے وہ بیٹا، اور اگر تنبیہ کرنا چھوڑ دی جائے، اگر تنبیہ نہ ہو تو پھر اس کے لیے لفظ سخت لکھ دیا گیا ہے، وہ بیٹا نہیں ہے، وہ ہمارا ہے۔ اس لیے خوشی منایا کریں اگر آسمان کا خدا آپ کو کبھی کبھی دکھوں کے حوالے کر دیتا ہے تو اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ یہ میرے بیٹے ہیں، اور اگر روحانی باپ یا جسمانی باپ کبھی کبھی آپ کی ٹھکائی کر دیتا ہے، سختی کر دیتا ہے، تو جان لیجئے کہ وہ آپ کا بھلا چاہتا ہے اور آپ کو سدھارنا چاہتا ہے۔ بولے ہاللیلویا۔ ذرا ابا جی نے گل کی نہیں، پاویں روحانی پاشتر صاحب ابا جی نے تے پاویں جسمانی ابا جی نے، ایڈا منہ پھول کے ایڈا وڈا ہو جائے۔ ابا جی نے گل کیتی تے کیتی کیوں؟ نہیں، برداشت کر لیا کرے، کیونکہ باپ پیار کرتا ہے، اور اگر پیار کرتا ہے، بیٹا جانتا ہے، تو پھر وہ ضرور سکھائے گا۔ تو آسمان کا خدا بھی ہمیں بیٹا اور بیٹی جانتے ہوئے آنے دیتا ہے، بیچتا نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، خدا کی کوالٹی ہے، خدا کبھی آپ پر مصیبت نہیں بھیجے گا، لیکن خدا کی مرضی اور خدا کی اجازت سے ابلیس کا یہ ڈپارٹمنٹ ہے، وہ آزمانے کے لیے آ جاتا ہے۔ خدا نہیں کبھی بھی آزماتا، یاد رکھیں۔ خدا آپ کو کسی اور طرح آزماتا۔ ذرا یعقوب کے خط میں آئیے گا، جلدی سے آپ کو برکت کی بات سکھاتے ہیں۔ عبرانیوں کے فوراً بعد یعقوب کا خط ہے، پہلا باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، اپنے دی تنبیہ نو فوراً سمجھتا ہے۔ مبارک ہے وہ شخص ہے کیونکہ جب مقبول ہوا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت رکھنے والوں سے وعدہ کیا۔ ٹھیک ہے جی؟ تنبیہ کو جو آزمائش کو قبول کرتا ہے وہ زندگی کا تاج پائے گا۔ اور 13ویں آیت ہے، یہ غور سے سنیے گا، جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہم تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں، ساڑی تو گلی خدا لے اٹھے نہیں، مر گئے، خدا کیا کر دیا۔ جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ یہ آزمائش خدا کی طرف سے ہے، کیونکہ نہ تو خدا، یہ اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں، اپنے بچوں کے لیے لکھ کے رکھ لیں، اپنے گھر کے اندر کہیں شیشے کے اوپر لکھ کر رکھ دیں، یہ بات جو میں بتانے لگا ہوں یعقوب پہلا باب اس کی 13ویں آیت کا دوسرا حصہ ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے۔ ہلیلویا، تو بلند آواز سے کہیں نہ خدا کسی کو بدی سے آزماتا ہے اور نہ کوئی اسے بدی سے آزما سکتا ہے۔
بدی کا اور خدا کا آپس میں میل نہیں ہے. سو خدا پھر کیسے آزماتا ہے؟ جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ خدا کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ نہ وہ بدی سے آزماتا ہے، نہ آپ اسے کبھی بدی سے آزمانا. اب یہاں ہم نے سیکھنا کیا ہے؟ پھر خدا کی آزمائش کیسی ہوتی ہے؟ خدا غریب کر کے نہیں آزماتا، خدا امیر کر کے آزماتا ہے. خدا بیمار کر کے نہیں آزماتا، خدا شفا دے کر آزماتا ہے. خدا بے گھر کر کے نہیں آزماتا، خدا تو گھر دے کر آزماتا ہے کہ یہ اچھی حالت میں میری شکر گزاری کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یہ گھرانہ میرے ساتھ وفادار رہتا کہ نہیں رہتا، یہ برکتیں لینے کے بعد میری شکر گزاری کرتا ہے کہ نہیں کرتا. خدا بدی سے نہیں آزماتا، خدا تو برکت دے کر آزماتا ہے. خدا ویزے لگوا کے آزماتا ہے، خدا آپ کو دولت دے کر آزماتا ہے، خدا آپ کے لیے اچھی اچھی نعمتیں نازل کر کے آزماتا ہے، بدی سے نہیں آزماتا. سو بدی سے آزمانے کے لیے اس نے کس کو رکھا ہوا ہے؟ ابلیس کو. وہ آتا ہے، وہ آپ کو یسوع کی اجازت سے، یاد رکھیں میں نے لاسٹ میسج میں بھی یہی کہا تھا، آپ کہیں گے جی میں تو یسوع کا بندہ، ابلیس کیسے مجھے آزمانے کے لیے آ گیا؟ ٹھیک اسی طرح جیسے ایوب کو آزمانے کے لیے ابلیس پہنچ گیا. کس کی اجازت سے؟ خدا کی اجازت سے. کس کی مرضی سے؟ خدا کی مرضی سے. اور ایوب ثابت قدم رہا اور اس نے اس آزمائش میں اپنے زندہ خدا کے خلاف کوئی بات نہیں کہی اور خدا اس پر اعتماد کرتا تھا، اسی لیے خدا نے اسے ڈبل سرفرازی دی. خدا آپ پر بھی اعتماد اتنا کرتا ہے میرے بھائی میری بہن، اور بہتر جا آزما ہے، جا آزما ہے. رضا کو آزما کے آ جا، میرا بندہ ہے. وسیم کو آزما کے آ جا، صابر کو آزما کے آ جا، وہ میرے بندے ہیں. اور جیسے دکھ اس پر آئے ویسے تو آج تک کسی پر آئے ہی نہیں. ایک ہی دن میں بیٹے چلے گئے، ایک ہی دن میں دولت چلی گئی، ایک ہی دن میں مویشی چلے گئے، ایک ہی دن میں صحت خراب، ہاں بربادی رات کی ساری. لیکن اس نے کیا کہا؟ خداوند نے دیا، خداوند کا نام. بس پھر آپ کے پاس ویسی آزمائش لے کر تو نہیں آتا ابلیس، لیکن چھوٹا موٹا آزماتا ضرور ہے آپ کو. اور میں نے پچھلی دفعہ بھی یہی کہا تھا، ابھی پہلے ہی پھٹ کے دیکھنا بس سوئے مر گئے. خدا کا نہیں آ جاتا پتر اے اجے اتنا پکیا نہیں ہے جتنا یہ گیا سی، یہ تھوڑا دیر چیک کرنا سی. سو عزیزو دکھ جب آئیں تو سمجھنا کہ ہم بیٹے ہیں اور آزمائے جا رہے ہیں. ہاللیلویا. آپ بتا کر گئی ہے ہاللیلویا ہاللیلویا، اور اقرار کرے خدا ہم بیٹے ہیں. ان دکھوں کے لیے شکریہ جو ہاللیلویا ہم بیٹے ہیں. اسی لیے تموتھیوس میں آئیے ذرا جلدی سے. تموتھیوس کے نام خط 30واں باب نکالیے جلدی سے، دوڑتے ہوئے جائیں گے. دوسرا تموتھیوس 30واں باب اور اس کی 12ویں آیت دیکھیں گے. لکھا ہے بلکہ جتنے مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے. آمین آمین. ستائے جائیں گے نہیں، یہ ہم پر فرض کر دیا گیا ہے. جتنے مسیح یسوع میں دینداری کی زندگی گزارتے ہیں آزمائے جائیں گے، ستائے جائیں گے، ان کے خلاف بولا جائے گا، ان پر تہمتیں لگائی جائیں گی، ان کو ڈیگریڈ کیا جائے گا، لیکن آخر میں زندگی کا تاج ان کے سروں پر رکھ دیا جائے گا. ہاللیلویا. آپ کا اینڈ کیا ہوگا؟ بیٹے جانتے ہوئے آپ تختوں پر بٹھائے جائیں گے اور عدالت کرنے والوں میں شامل ہوں گے. عدالت کروانے والوں میں نہیں، عدالت کرنے والوں میں شامل ہوں گے. سو پہلی بات، دکھ مصیبتیں کس لیے آتی ہیں؟ کہ مول ہو جائے کہ ہم مسیح کے ہیں اور مسیح ہمارا باپ ہے اور ہم مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. آئیے دوسری وجہ جانیں. عبرانیوں میں ہی واپس چلیں گے
12वें बाब में ही रहेंगे और इसकी 10वीं आयत, सॉरी बल्कि 10वीं आयत का पहला हिस्सा देखेंगे। वो तो थोड़े दिनों के वास्ते अपनी समझ के मुआफिक तभी करते हैं, यानी कि ये दुनियावी बात जो है ना, रूहानी बात जो है, ये अपनी समझ के मुताबिक कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए नाराजगी का इजहार करते हैं, तभी करते हैं, लेकिन मगर ये हमारे फायदे के लिए करता है ताकि हम भी उसकी पाकीज़गी में शामिल हो जाए। दूसरे नंबर पे दुख तकलीफ इसलिए आते हैं कि हमारा फायदा हो जाए, तभी हुई, फायदा हो गया, क्या हो गया, ईमान में मजबूती आ गई। दाऊद क्या कहता है, अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आयन सीख लूं। मुसीबत आती है तो आयन सीखते हैं, मुसीबत आती है तो कलाम को गहरे में जाकर देखते हैं, मुसीबत आती है तो हम खुदा का चेहरा देखने के लिए मुतलाशी होते हैं, मुसीबत आती है तो हम खुदा के साथ राब्ते में रहते हैं। और जो जो हमारी जिंदगी में खुदा का राब्ता बढ़ता चला जाता है, तकलीफें हमारी जिंदगी में से दूर होना शुरू हो जाती हैं, कमी आना शुरू हो जाती है, और कई दफा मुसीबतें वही रहती हैं लेकिन हम दलेर होकर उन्हें सहने के काबिल हो जाते हैं। बोले वो मजबूत करना चाहते हैं, फायदा होता हमारा फायदा है, इसलिए हमें तभी की जाती है, ये दुख तकलीफें आने दी जाती हैं। याद रखें, अब कोई भी लोहे का एक पीस ले लें, लोहा कैसे मिलता है, कैसे किलो चल रहा है, कल 500 महंगाई कर दे 500 रुपीज केजी एक हमें लोहे का पीस मिल गया, वो हमारे पास आ गया, हमने उसको पिघलाया, उसको हथौड़े से सीधा पतला किया, उसकी 10 छुरियां बन गई, 500 का लोहा मिला, 10 छुरियां बन गई, 100 रुपए की छुरी गई, तो कितने कितने पैसे हमने इजाफी कमा लिए, 500 ना कितने बन गए। लेकिन वो 500 कमाने के लिए लोहे को फटके खाने पड़े हैं, हथौड़े खाने पड़े हैं, आग में से गुजरना पड़ा है, फिर जाकर शेप बदली है, फिर जाकर उसकी हालत बदली है, और वो लोहे के टुकड़े से छुरियां बन गई। लेकिन अगर उस लोहे को और ज्यादा करामत करना है तो कोई और अच्छी चीज बन जाएगी, जैसे जैसे उसकी हालत बदलती जाएगी वो करामत भी होता जाएगा और महंगा भी होता जाएगा। में से एक और वाला देखें, इमसाल की किताब में आई, इमसाल 25वां बाब देखें, शाबाश, इमसाल 25वां बाब और उसकी 4थी आयत के अंदर लिखा है, चांदी की बैल दूर करने से सुनार के लिए बर्तन बन जाता है। लो जी, चांदी की क्या दूर करने से, ये मैल कहां से आ गई, ये मैल आएगी कैसे, चांदी को आग पर तपाया जाएगा, वो जो ठोस है वो माया में तब्दील हो जाएगी, वो पानी में तब्दील हो, पानी से मिला के लिक्विड बन जाएगी, और फिर जब वो ज्यादा तपश में जाएगी तो उसके ऊपर मैल आ जाएगी। वो मैल जब दूर कर दी जाएगी एक दफा, फिर दूसरी दफा, और नीचे से प्योर चांदी निकल आएगी, और उस प्योर चांदी से सुनार क्या करेगा, कोई ना कोई चीज बनाएगा। क्या बनाएगा, चांदी से क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, अरे कड़े बनाएगा, कान की बालियां बनाएगा, कोके बनाएगा, चांदी का और क्या बनेगा, भाई कितने बोल रहे, सारे कितने बोल रहे, हाँ जी, क्या, हाँ जी, गुटी, ओ यस गुटी, और क्या
وہ کیا پہلے چپل سے بھی پہلے ٹھیک ہو گیا پہلے. اور یار یہ وہی چاندی ہے جب یہ عام مٹیریل تھا, را مٹیریل تھا, اس کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا, لیکن جب آگ میں سے گزارا گیا, جب پروسیس میں سے گزارا گیا, میل نکل گئی, پیور چاندی بن گئی, اور اس پیور چاندی کو زیور میں تبدیل کر دیا گیا. وہ اہم بھی ہو گئی, وہ مہنگی بھی ہو گئی, اور وہ خاص بھی ہو گئی, لیکن آگ میں سے گزرنا پڑا. ٹھیک اسی طرح ایماندار کو آگ میں سے گزرنا پڑے گا. اور وہ آگ کیا ہے؟ دکھ اور مصیبتیں. وہ آگ کیا ہے؟ آزمائشی. وہ آگ کیا ہے؟ خدا پر ایمان میں قائم رہنا. تب جا کر آپ فائدے مند ہوں گے, اور خدا آپ کو فائدہ مند بنانا چاہتا ہے. بولے ہاللیلویا. اور مکس ذات نہیں رہنے دینا چاہتا, مکس دے, نہ ایماندار نہ غیر ایماندار, نہ ایماندار نہ وچکار جڑے ہوئے. سارا سال آ کے ایتھے ہاللیلویا پریز دا لارڈ کر دے لنگ جائے تو جی بھی ستمبر شروع ہوئے گڈیاں کراؤ تے میلے پر ہو مکسڈ ہے. ہم ایک طرف نہیں ہوتے, ٹکتے نہیں ہیں. خدا ہمارا فائدہ کرنا چاہتا ہے. آمین 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 ہاللیلویا. اس لیے وہ آگ میں سے گزارتا ہے, اس لیے اس نے میرے پلے آپ کو ڈالا ہے. میں کبھی تک لولے کو چیہاں کا کلام نہیں سناتا تاکہ آپ کا فائدہ ہو جائے, آپ کا یہاں پر آنا فائدہ مند ہو جائے, آپ کا یہاں پر بیٹھنا, گھنٹہ بیٹھنا, 2 گھنٹے بیٹھنا فائدہ مند ہو جائے. اگر آپ کلام کی ایک اچھی بات لے کر چلے جاتے ہیں تو آپ کی ایک غلط بات آپ کے اندر سے نکل جائے گی. اور آہستہ آہستہ پیور ہوتے چلے جائیں گے, اور پھر جب پیور ہو جائیں گے تو پھر آپ کا کچھ بچ جائے گا, پھر آپ فائدہ مند ہو جائیں گے, پھر آپ مکس نہیں رہیں گے. آمین ہاللیلویا. تو پھر فائدے مند بننا ہے کہ بے فائدہ ہے؟ فائدے مند بننا ہے. تو پھر کلام کو سمجھ لیجئے کہ اگر کمی گھاٹا آ بھی جائے تو ہمیں سکھانے کے لیے ہے تاکہ ہمارا فائدہ ہو جائے. اور پھر اسی آیت کا آخری حصہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. خدا کیا چاہتا ہے؟ 10ویں آیت کا آخری حصہ ہے تاکہ ہم بھی اس کی پاکیزگی میں شامل ہو جائیں. یعنی پاک کرنے کے لیے مصیبتیں بھیجنا, پاک کرنے کے لیے, گندگی دور کرنے کے لیے, گندگی صاف کرنے کے لیے وہ ہم پر مصیبت کو آنے دیتا ہے تاکہ ہم خدا کو سمجھ سکیں, تاکہ ہم خدا کو جان سکیں, تاکہ ہم خدا کے قریب جا سکیں. کیونکہ خدا خود پاک ہے, اس کی خواہش ہے کہ ہم بھی پاک رہیں. اس کی خواہش ہے کہ ہم بھی پاک ہو جائیں. ایک اور بھی وجہ ہے کہ ہم تھوڑے سے آزمائے جاتے ہیں. آپ کو بتائیں, جو زیادہ کھانا, کسی نے بڑے دیچکے میں کھانا بنایا 500 کلو چاول بنائے گا نہیں بنائے, پھر آپ نکلا. یہ جو کھانا بناتے ہیں دیکھو میں, کبھی ان کو کھانا بناتے دیکھا بھائی کھانے دیکھے ہے نا, جدو دام تم لا لیتے ہیں تو اس کو چیک کیسے کرتے ہیں؟ نکالتے ہیں, ایک دانہ سے پکڑ کر ایسے پریس کرتے ہیں. کیسے؟ ذرا سے کر کے دکھائیں. کیسے؟ ایسے کرے, ذرا کر کے دکھائیں کیسے کرتے ہیں. اور کرو تو سیکھ ڈرتے کیوں ہوتے نہیں, چول پہ کرتے بولے کیسے ایسے پکڑ کے کیا کرتے ایسے. جے ہجے پکے نہیں تھے کڑی ہوتے ہاتھ چاہ کر دیے, اسے پتہ چل جاتا ہے ابھی دیگ پکی نہیں ہے, ابھی تھوڑا ٹائم اور رہنا چاہیے اس کو آگ پر.
اس کو بھی تھوڑا ٹائم اور پکنا چاہیے. ٹھیک اسی طرح ایماندار پر جب دکھ آتا ہے، تکلیفیں آتی ہیں، تو سمجھ لے خدا چیک کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ابھی پکا ایماندار بنا ہے کہ نہیں. اور اگر نہیں بنا تو پھر وہ تھوڑی دیر اور آگ میں رہنے دیتا ہے. جب آگ میں رہے تو خدا کا شکریہ ادا کرے، اے خدا میں پک رہا ہوں، اور جب میں پک جاؤں گا تو اپنے آپ یہ آگ مجھ سے جدا ہو جائے گی اور میں پکا مسیح بن جاؤں گا. بولے ہاللیلویا. یہ دکھ مصیبتیں بولا کیا؟ یہ دکھ اور مصیبتیں جو ہے یہ خدا کی خاص محبت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایماندار کی زندگی میں کھاد کا کام کرتا ہے. کون سا کھاد؟ جس درخت، جس پودے کو کھاد ڈالی جاتی ہے اس کی گروتھ کیسی ہوتی ہے؟ وہ بڑھی نہیں جاتی، وہ ویل، وہ پودا پکڑا نہیں جاتا. جس کو کھاد ڈلی ہوتی ہے وہ تیزی سے بڑھتا ہے، وہ تیزی سے پھل دیتا ہے، وہ تیزی سے نشوونما ہوتی ہے. ٹھیک اسی طرح یہ جو دکھ تکلیفیں ہیں یہ ایماندار کے لیے کھاد کا کام کرتی ہے. اور ایماندار پکا اور پکا اور پکا ہوتا چلا جاتا ہے، اور خدا اپنے بندوں اور بندیوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ یہ وہ ہے جو میرے لیے زندہ ہے. سو عزیزو، دو باتیں آخری کروں گا. پھر عبرانیوں 12 باب کی 11ویں آیت میں آتے ہیں، اسی والے کی 11ویں آیت میں. اور بالفعل ہر قسم کی طبیع خوشی کا نہیں بلکہ غم کا باعث ہوتی ہے. اے دکھ تکلیفاں خوشی نہیں دے دیا، دے دیا کی نے غم ہے نا. آتے ساتھ ہی انتظامیہ کی کلاس ہوئی ہے، خوشی ہوئی کہ غم؟ خوشی دے ہونا ہوتی ہے پتر ہوتا تو تڑے منہ ہی بن گئے انتظار کیا ہوئی. آتے ساتھ کلاس، اور کلاس کبھی اچھی نہیں لگتی. یہ بات بھی پتا ہو یار یہ تو میرا فائدہ تھا، یہ تو میرا فائدہ تھا. سو طبیعت کبھی بھی خوشی کا باعث نہیں ہوتی ہے. تو پھر کیا کریں؟ آگے چلتے ہیں. بلکہ غم کا باعث ہوتی ہے، مگر جو اس کو سہتے سہتے پختہ ہو گئے ہیں ان کو بعد میں چین کے ساتھ راست بازی کا حل بخشتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو سہ جاتے ہیں، جو قائم رہتے ہیں، ان کو راست بازی کا حل ملتا ہے. اس کا مطلب وہ پھلدار ہو جاتے ہیں. ہاللیلویا، وہ پھلدار ہو جاتے ہیں. خدا اپنے لوگوں پر پھل لگانا چاہتا، پھل کرنا چاہتا، وہ آپ کو کبھی بھی بے پھل نہیں رہنے دے گا. سو پولس رسول کا جو فارمولا ہے کلام مقدس میں برکت پانے اور خدا کے قریب رہنے کا، ذرا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. عبرانیوں کے نام خط دیکھیے، سوری 2 کرنتھیوں 12واں باب دیکھیے. 2 کرنتھیوں چیپٹر 12 اور اس کی 9ویں آیت سے ہم دیکھیں گے. مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے، اسے کہا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے. بس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے. اس لیے میں مسیح کی خاطر کمزوری میں، بے عزتی میں، احتیاج میں، ستائے جانے میں، تنگی میں خوش ہوں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زور آور ہوتا ہوں. عزیزو،
کلام مقدس کا یہ حوالہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب کمزوری آتی ہے تو خدا کی قدرت ہم پر ٹھہرتی ہے. جب ہم پرابلم میں جاتے ہیں تو خدا کی قربت ہمارے ساتھ آتی ہے. جب ہم مصیبت زدہ ہو جاتے ہیں خدا کی نگاہیں ہم پر لگ جاتی ہیں, کیونکہ پولس رسول کو کہا گیا میرا فضل تیرے لیے, اور آپ کو بھی کہہ رہا ہے میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. اس کے فضل کو اپنی زندگی میں لے لیجئے, اور جب کمزور ہو تو خوشی منائیں, کیونکہ خدا کی قدرت کمزوری میں آتی ہے اور کمزوروں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتی ہے. آپ جانتے ہیں خدا کو بڑے ہجوم اور خدا کو طاقتوروں سے کوئی کام نہیں ہے. وہ تو دنیاوی جیت اور فتح ہو جائے گی. وہ کمزوروں کو اٹھاتا ہے, نکموں کو اٹھاتا ہے, ناچیزوں کو اٹھاتا ہے, میرے جیسے کمزوروں گناہگاروں کو اٹھاتا ہے, تاکہ جب یہ میرے نام سے بولیں گے, جب یہ میرے نام سے کلام سنائیں گے, جب یہ میرے نام سے اٹھ کھڑے ہوں گے تو لوگ کہیں گے اگر اس پاپی کو, اگر اس گناہگار کو, اگر اس نکمے کو, اگر اس ناچیز کو خدا استعمال کر سکتا ہے تو پھر خدا کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے, کیونکہ خدا کی قدرت کمزوری میں ظاہر ہوتی ہے. اور اگر آپ کمزور ہیں تو پھر خوشی منائیں, کیونکہ خدا آپ کو استعمال کرنے کے لیے تیار ہے. اپنی اکڑ میں نہ رہے, آپ کی بیجا یہی رہ جانی ہے, لیکن اگر آپ اپنے آپ کو کمزوری میں خدا کی قدرت کے لیے پیش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں میرے لیے تیرا فضل کافی ہے, بیماری ہے تو کیا ہے, تیرا فضل میرے لیے کافی ہے کیونکہ تو مجھے شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے. اگر کمزوری ہے تو آپ کمزوری میں کہیں تیرا فضل میرے لیے کافی ہے کیونکہ آج میں کمزور ہوں, لیکن جب تم میرے اندر آ جائے گا, جب تیرا ہاتھ میرے پر آ جائے گا تو میں کمزور نہیں رہوں گا, میں زورآور ہو جاؤں گا. اور اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کہیں شفا کے لیے تیرا فضل میرے لیے کافی ہے, کیونکہ وہ کچھ دیر کی بیماری آپ کو نیا بنا دے گی اور آپ کو مصیبت سے نکال کر ایماندار بنا کر خدا کی حضوری میں لے آئے گی. سو پولس کی طرح ہمیشہ کہیں میں اپنی کمزوریوں پر فخر کرتا ہوں کیونکہ خدا کی قدرت کمزوری میں ظاہر ہوتی ہے. سو میرے عزیزو, مجھے اور آپ کو کمزوری میں شادمانی کرنی ہے, ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنی ہے, ہمیں خدا کی تعریف کرنی ہے, ہمیں خدا کو مبارک کہنا ہے اور ہمیں خدا میں شادمان رہنا ہے, تاکہ اگر آزمائے جائے تو پھر بیٹا سمجھ کر آزمایا جا رہا ہے, تبھی کی جائے تو پھر بیٹا سمجھ کر کی جا رہی ہے, اور آپ کے فائدے کے لیے آپ پر مصیبت کو بھیجا جا رہا ہے اور آپ کو مضبوط کرنے اور آپ کے فائدے کے لیے خدا کا آسمان آپ کے لیے کھل جائے گا. سو میرے عزیزو, آئیے, اگر بیمار ہیں, اگر آپ کمزور ہیں, اگر آپ غربت میں ہیں, اگر آپ پریشان ہیں, اگر آپ کو نقصان اور تکلیف ہے, اگر زندگی میں کوئی کمی گھاٹا رہ گیا ہے, تو پھر آئیے شکر گزاری کریں کیونکہ خدا کی قدرت کمزوری میں ظاہر ہوتی ہے. آئیے اپنی جگہوں پر کھڑے ہو.